یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، عرب کے ایک چوروں کے گروہ نے ایک پہاڑی چوٹ پر قبضہ کر لیا۔ بادشاہ نے ان چوروں سے قبضہ چھڑانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ وہ چور پہاڑی چوٹی پر ایک محفوظ غار میں پناہ گزین تھے۔ بادشاہ کو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا، اگر ان چوروں کے شر پر قابو نہ پایا گیا تو ان کا شر اسی طرح بڑھتا جائے گا، پھر ان پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ جو درخت جڑ پکڑ رہا ہے اسے اکھیڑنا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے وہ جڑ پکڑ جائے۔ اگر وہ مکمل درخت بن گیا پھر اسے جڑ سے اکھاڑنا زیادہ مشکل ہوگا۔ اور کسی چشمے کو اس کی ابتدا ہی سے کسی سوئی سے روک دیا جائے تو وہ رک جاتا ہے، مگر جب وہ چشمہ پورے آب و تاب سے بہنے لگتا ہے پھر کسی ہاتھی کے ذریعے بھی اسے روکنا ممکن نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا ان ڈاکوں کی جاسوسی کروائی جائے، وہ کس وقت غار سے نکلتے ہیں اور کس وقت غار خالی ہوتا ہے۔ بادشاہ نے تجربہ کار جنگجو سپاہیوں کو اس کی غار کی ایک گھاٹی میں تعینات کر دیا، مقرر کر دیا۔ رات کے جب وہ چور لوٹ مار کر کے لوٹے تھکے ہوئے تھے، ان چوروں نے اپنے ہتھیار اتارے اور لوٹا ہوا مال بھی رکھا اور سو گئے۔ رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد ان سپاہیوں نے ان چوروں کو سوتے میں قابو کر لیا، پکڑ لیا، ان کے ہاتھ باندھ دیے۔ صبح کے وقت انہیں بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ عوام الناس جانتے تھے کہ ابھی ان سب چوروں کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ ان چوروں میں ایک خوبصورت جوان بھی تھا جس کی ابھی داڑھی نکل رہی تھی۔ ایک وزیر کو اس جوان پر ترس آ گیا، اس نے بادشاہ کے تخت کو بوسہ دیا، اس جوان کی سفارش کی اور کہا کہ میں آپ کی عمدہ اخلاق سے امید کرتا ہوں میری اس جوان کے حق میں سفارش کو قبول کیا جائے گا اور اسے معاف کر دیا جائے گا۔ بادشاہ نے جب وزیر کی بات سنی تو جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا۔ یہ اس کی مزاج کے خلاف تھا۔ جس کی حقیقت بری ہو وہ نیکوں کے سائے میں بھی صحیح نہیں رہ سکتا۔ نہ اہل کی تربیت کرنا ایسے ہے جیسے گنبد پر اخروٹ رکھنا۔ بادشاہ نے کہا ان چوروں کو جڑ سے اکھیڑنا ہی بہتر ہے، کیونکہ آگ بجھانے کے بعد ایک چنگاڑی کو چھوڑ دینا یا سانپ کو مار کر اس کے بچے کی پرورش کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ وزیر نے بادشاہ کی بات سنی، رضامندی ظاہر کرتے ہوئے بادشاہ کی رائے کو سراہا، عرض کیا بادشاہ کا فرمان درست ہے، بجا ہے، مگر چوروں کی صحبت میں رہ کر یہ جوان ضرور چور بن جاتا۔ اگر یہ نیکوں کی صحبت میں رہا تو ہو سکتا ہے یہ نیک ہو جائے، اور ان چوروں کی صحبت نے بھی اس کے دل میں جڑ نہیں پکڑی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہر نوح علیہ السلام کا بیٹا بوروں کی صحبت میں رہا، اس لیے خاندان نبوت سے اس کا تعلق ٹوٹ گیا۔ اصحاب کہف کا کتا نیکوں کی صحبت میں رہا، اس لیے نیک کہلایا، جنت میں انسانی شکل میں داخل ہوگا۔ وزیر کا دلائل سن کر دربار میں موجود کچھ لوگ اس کی رائے کو ترجیح دینے لگے، چنانچہ نہ چاہتے ہوئے بادشاہ نے اس جوان کو معاف کر دیا۔ رستم نے اپنے باپ سے کہا تھا دشمن کو کبھی کمزور نہ سمجھنا۔ اس وقت اس کے باپ کے بال سفید تھے، بوڑھا ہو چکا تھا۔ ہم نے دیکھا ہے چھوٹا پانی کا چشمہ جب پھیل جاتا ہے تو پھر پورے اونٹ کو اس کو بوجھ سمیت بہا کے لے جاتا ہے۔ اس جوان کی تربیت نہایت ناز و نعمتوں سے ہوئی، اسے پڑھایا گیا، لکھایا گیا، اس کی تربیت کے لیے ایک استاد مقرر کیا گیا جو اسے آداب اور بادشاہوں کے حضور بیٹھنے کا سلیقہ سکھاتا تھا۔ پھر اس جوان کی تعریف ہونے لگی۔ وزیر نے بادشاہ کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کی کہ اچھے استاد کی تربیت سے وہ نیک ہو گیا ہے، اسے اپنی تمام بری عادات کو چھوڑ دیا ہے۔ بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہوتا ہے اگرچہ وہ انسانوں کی تربیت میں رہے، موقع ملنے پر وہ اپنی پرانی خصلت کی جانب لوٹ جاتا ہے۔ وہ جوان بھی 2 سال کی تربیت اور محنت کے باوجود چوروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا۔ اس کی ان کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ ایک دن انہوں نے مل کر وزیر اور اس کے 2 بیٹوں کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور وزیر اور اس کے 2 بیٹوں کو قتل کرنے کے بعد اس کا مال لے کر بھاگ گئے۔ اس جوان نے اپنے ساتھیوں کی رہنمائی اسی پہاڑی غار کی جانب کی جہاں وہ پناہ گزین تھے اور پکڑے گئے تھے۔
اب وہ دوبارہ نئے سرے سے انہیں لوٹ مار شروع کر دی اور ملک میں بغاوت کر دی۔ بادشاہ کو جب اس جوان کی اس حرکت کے متعلق معلوم ہوا تو اس نے افسوس کا اظہار کیا۔ چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: گھٹیا زنگ آلود لوہے سے اچھی تلوار نہیں بن سکتی، پڑھنے لکھنے سے کوئی نالائق لائق نہیں بن جاتا، بارش کے پانی میں جو پاکیزگی ہے اس میں شک نہیں، مگر باغ میں پھول اگتے ہیں اور بنجر زمین میں پھول نہیں اگتے، کیونکہ اس میں وقت کا ضیاع ہے۔ بوروں کے ساتھ نیکی کرنا نیک لوگوں کے ساتھ برائی کرنا ہے۔ شیخ سعدی یہ حکایت پڑھ کے ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، انسان کی فطرت میں جو چیز شامل ہو وہ اسی کی جانب لوٹتا ہے۔ جس کی فطرت بد ہو اس کو جتنا بھی نیک بنانے کی کوشش کی جائے وہ برائی کی جانب ہی لوٹتا ہے۔